वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर आई हूं क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो इसी वजह से मैं पार्ट्स में लेकर आ रही हूं इनको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनावे खिज़र की आवाज़ पर वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आई थी और फिर बिना पलटे बिना कुछ कहे खामोश खड़ी रही। इसे कल से खिज़र पर गुस्सा था। वो धीमे कदमों से चलता इसके बराबर आकर खड़ा हो गया था। बारिश की एक बौछार हवा चलने के बाइस वक्फे वक्फे से हनावे के चेहरे को छू रही थी। आई एम सॉरी। खिज़र ने ज़िंदगी में शायद पहली बार किसी से सॉरी कहा था। हनावे ने हैरत से चेहरे का रुख मोड़कर इसे देखा जो महरून रंग की पोलो शर्ट पहने हुए था। हनावे के इस तरह देखने पर खिज़र मुस्कुरा दिया था। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं चाहिए सॉरी तो मुझे वापस कर दो, वो अब शरारत भरे लहजे में कह रहा था। आई एम सॉरी यार, मैं इतना पढ़ लेती हूँ फिर भी ना वो ऐसे होता है कि समटाइम्स होते हैं ना, रिकॉर्डिंग पॉज होती है और वो होता ही नहीं है। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था, कोई हाल नहीं है मेरा। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। मैं तो ऐसा ही करूँगा और ये मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। वो भी अपने नाम का एक था। गुस्से के बायस हनावे के कान की लूहें सुर्ख होना शुरू हो गई। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ बाहर, जितना एंजॉय करना है कर लेना। खिज़र ने मसलतन कहा था। नहीं जाना मुझे आपके साथ, हैरी के साथ जाना था। इसे तो भाई सुबह ही मरी वापस ले गए, अब नहीं जाना मुझे। एक पल के अंदर ही इसका मुंह फूल गया था। हाँ तो अच्छी बात है, इतना अच्छा मौसम है, इन दोनों को एंजॉय करने दो। तुम क्यों कबाब में हड्डी बनना चाहती हो? खिज़र ने इसकी अकल पर मातम करते हुए कहा। हनावे ने चौंक कर इसे देखा। कह तो वो ठीक ही रहा था। तुम अमन मलिक को अच्छे से जानती हो हनावे, हम इस दफ़ा कोई रिस्क नहीं ले सकते। वो सिर्फ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता बल्कि बाकियों के लिए भी किसी बीच से कम नहीं। अगर तुम कल हैरी के साथ चली जाती और वो हैरी को कोई नुकसान पहुंचाता या इसे लेकर कोई हमें कमज़ोर करना चाहता तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो ठीक कह रहा था, वो हैरी को अगवा कर सकता था। यह हनावे जानती थी, वो इसके जुल्म से वाकिफ़ थी। ठीक है, समझ गई। हनावे ने रूखे से अंदाज में जवाब दिया। कुछ भी हो जाए किसी के सामने झुक नहीं सकती थी वो। रहमान भाई पूरी कोशिश कर रहे थे कोर्ट में जल्द से जल्द अमन मलिक की पेशी हो जाए, वरना साले मलिक कुछ भी कर सकती थी। इसे ज़्यादा वक्त नहीं मिलना चाहिए। खिज़र की बात पर हनावे ने इस बात में सर हिला दिया था। इतना तो वो जानती थी कुछ भी हो जाए इस बार हार अमन मलिक का मुकद्दर थी, क्योंकि जो दाव वो खेलने जा रही थी इसमें अमन मलिक हनावे राना से कभी जीत नहीं सकता था। मेरे साथ चलोगी? मुझे अम्मी जान के लिए कुछ लेना है, डिनर भी कर लेंगे। खिज़र ने धड़कते दिल के साथ पूछा था। जाने क्यों वो इसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। मुस्तकबिल में वो इसके साथ होता या ना होता ये कौन जानता था। अभी हनावे ने मौसम के तेवर देखते हुए पूछा। क्यों नहीं जा सकती? क्या वैसे भी कल हैरी के साथ भी तो जा रही थी। खिज़र की दूसरी बात धमकी आवाज़ में ही कही थी, धीमी आवाज़ में ही कही थी, लेकिन हनावे राना इसे सुन चुकी थी। हाँ ठीक है चलें। वो अमन मलिक को अपने जहन से निकालना चाहती थी, जो किसी आसेब की सूरत इसके जहन से छिपा हुआ था। नफरत हो या मोहब्बत, तारीख गवाह है हमेशा जो इस जज्बे की लपेट में आता है इसने कभी सुकून नहीं पाया होता। अमन तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, देखो क्या हालत बना ली है अपनी। ज़रमीन गुल ने अपनी गोद में सर रखे अमन से कहा, जिसकी तबीयत अब कुछ बेहतर थी। आप नहीं जानती मॉम, मेरे अंदर हमा वक्त एक आग सी जलती रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ मुझे अंदर से खा रही है। इसे अपनी माँ के आगोश में सुकून मिला तो वो बिना सोचे समझे अपने दिल का हाल बयान कर गया था। अल्लाह जाने कौन सी मनहूस बला चिमट गई है मेरे बच्चे से। तुम्हें कितना समझाती थी शाम के बाद बाहर मत निकला करो, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। ज़रमीन गुल ने इसके बालों को सहलाते हुए प्यार से डांटा था। इन्हें आज भी याद था वो दिन जब अमन की पहली सालगिरह थी। मलिक हवेली की बरकी कीमों से बरकी बरक बरकी कीमों से सजाया गया था। शादी के पूरे 5 साल बाद अल्लाह ने अरबाज मलिक और ज़मीन गुल को खुशी से नवाजा था। हवेली के लॉन में ज़मीन गुल ने गरीब और मिस्कीन लोगों के लिए खाने का बड़ा इंतज़ाम किया था। जहां आसपास के गांव के गरीब लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे, ज़मीन गुल एक नेक और रहमदिल औरत थी। वो अमन मलिक को गोद में उठाए लोगों को पेट भर खाना खाते देख रही थी, जब अचानक इनकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो खाने की प्लेट को सामने रखे अमन को घूर रहा था। क्या हुआ बाबा जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? मुलाजमों के हमरा चलती हुई वो इस फ़कीर तक आई और फिर नरम लहजे में पूछा, जिसकी नज़र अभी भी अमन पर जमी थी। समझ नहीं आता इस मौके पर खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए। फ़कीर ने अजीब से लहजे में कहा। क्यों बाबा, क्यों क्या हुआ बाबा जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो इस्तफसार कर रही थी। महलों में पैदा होकर भी कुछ लोगों के मुकद्दर में फ़कीरी और दर बदर भटकना ही आता है। शाम होते ही
जो बलाएं ज़मीन पर फैल जाती हैं, इसे अपने बेटे को इनसे बचा कर रखना। वो बिना कुछ खाए अजीब व गरीब सी बात करके महल जैसी हवेली से बाहर निकल गया, जबकि ज़रमीन गुल ने अपने फूल जैसे बेटे को सीने में भींच लिया था। वो मलकों का लाडला बेटा था, इसकी हर जिद को पूरा किया जाता था। अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर वो लड़प्पन तक पहुँचते पहुँचते एक जालिम व जाबिर वडेरा का रूप धार गया था, और ज़रमीन गुल के आगोश से बहुत दूर जा चुका था। आज भी जब ज़रमीन गुल को इस फ़कीर की बात याद आती थी, इसका दिल सहम जाता था। आज वो बरसों बाद अपनी माँ के आगोश में था। ऐसे महसूस होता था जैसे सारी बलाएं कहीं छुप गई हो, सारे दर्द दूर होने लगे थे, सिवाय मोहब्बत के दर्द थे। सो जाओ अमन मेरे बच्चे, सुकून दो खुद को। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहला रही थी, और वो वाकई गहरी और पुरसकून नींद में सो गया था। खिज़र बिला वजह ही इसे मॉल में घूमता रहा था, जबकि हनावे खामोशी से इसकी हर हरकत को नोट कर रही थी। इसने रुखसार पुप्पो के लिए शॉल खरीदी थी, और वैसे ही हनावे के लिए भी ली थी। 2 साल का क्या करोगे? हनावे ने झंपे से पूछा। एक अम्मी जान के लिए, और दूसरी, और वो अधूरी बात छोड़ गया। दूसरी, हनावे ने इसे देखकर कहा, है ये खास इंसान, तुम देखो, तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो। वो बात बदल गया था। एसपी खिदर हयात राना हनावे राणे के साथ शॉपिंग कर रहा था। अगर कोई देख लेता तो फिर यकीनन जयान देखता तो कहका लगाता और कहता, क्यों एसपी साहब आ गए ना आफत के कब्जे में। और हनावे से कहता, मैंने कहा था कुछ भी कर लो, लड़कियों को आखिर जाना तो फूफो के घर ही होता है। लेकिन ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि कोई इन्हें देखने वाला नहीं था। नहीं, मुझे नहीं कुछ चाहिए। हनावे का दिल नहीं था कुछ भी खरीदने को। बाहर बारिश भी तेज हो रही थी। शाम अब रात में ढल चुकी थी। मॉल के शीशों से सड़क पर बरसती बारिश अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। इन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में एक साथ बैठे होंगे। कुछ दिन धूप निकलने के बाद सर्दी की शिद्दत में जो कमी आई थी, वो 3 दिनों से बरसती बारिश से भी भर गई थी। हनावे की नज़रें अब रेस्टोरेंट की शीशे की दीवार से बाहर थी। मोतियों की मानी चमकती बारिश को तक रही थी। जब खिज़र की निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी, वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। बेशक खिज़र ने इसकी खूबसूरती पर अमन की तरह दिल नहीं हारा था, और ना कभी इसे पाने की तमन्ना की थी। अलबत्ता इन दोनों के माबैन जो रिश्ता था, इसे बदौलत हनावे इसके दिल पर राज करने वाली लगी थी। सुनहरी माइल आंखें कहीं अटकी थी तो कहीं उलझी थी। कभी कभी इन आंखों में नमी भर आती थी, जिसे वो अंदर ही पी जाती थी। सुनहरी माइल बाल पुष्ट पर बिखरे पड़े थे। खिज़र ने शायद पहली बार इसे गौर से देखा था। इसके दिल ने एक बीट मिस की थी। अमन मलिक ऐसे ही तो नहीं दिल हारा था इस पर, यह खिज़र को आज एहसास हुआ था। चेहरे पर निगाहों की तपिश महसूस करके हनावे ने खिज़र की जानिब देखा तो वो नजरें झुका गया। क्या खाओगी? वो अब मेन्यू देखते पूछ रहा था। कुछ भी अच्छा सा। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी, जाने क्यों चाहकर भी एक हकीकी मुस्कुराहट इसके लबों को छू नहीं पाई थी। वेटर को बुलाने के बाद खिज़र ने अपनी जगह मर्जी से ऑर्डर किया था। इन्हें वहां बैठे अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब रेस्टोरेंट के दरवाजे से दाखिल होते शख्स पर हनावे की नज़र पड़ी। दरवाजे की जानिब खिज़र की पूछ थी, इसलिए वो अंदर आने वाले को नहीं देख सकता था। अमन मलिक। हनावे के लब फड़फड़ाए थे। जाले इसे ज़बरदस्ती बाहर लाई थी ताकि इसकी तबीयत कुछ फ्रेश हो। वो दोनों अकेले नहीं थे, बल्कि ज़मीन गुल और राबेल भी इनके साथ थी। हनावे बस अमन को पहचानती थी। इसने खाना खाते खिज़र को देखा, और फिर इसके दिमाग ने तेजी से काम किया। बदकिस्मती से अमन भी हनावे को देख चुका था। हनावे ने गहरा सांस लिया और मेज़ पर रखे खिज़र के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। खिज़र, शायद ही इसने कभी खिज़र का नाम पुकारा था। खिज़र को तो रोज़ को ज़ोर का उच्छू लगा और बुरी तरह खांसने लगा। ये पानी पी ले। हनावे ने पानी का गिलास इसे थमाया। अमन ने जलती नज़रों के साथ ये मंजर देखा था। क्या हुआ? पानी पीने पर जब खिज़र के हवास बहाल हुए तो इसने हैरत से हनावे को देखा। कुछ नहीं, मैं कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम घर चलते हैं। वो अब शर्मिंदा सी होकर होकर कह रही थी। इसे अंदाज़ा नहीं था इसकी हरकत पर खिज़र का ये रद्दमल होगा। हाँ हाँ चलो। इसने वेटर को बिल लाने का कहा, और फिर बिल देने के बाद वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। इससे कुछ फासले पर बैठे अमन की नज़रें अभी भी हनावे पर थी। जाले, राबेल और ज़मीन गुल ने भी हनावे को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने नहीं पहचाना। अमन, तुम ठीक हो? जाले ने इसे बुत बने देखा तो इसे कंधे से पकड़ कर हिलाया। हाँ 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 ठीक हूँ। वो चौंक कर सीधा हुआ था, जबकि इसे अपने सीने में मौजूद किसी तेज धार आरी के नीचे कटता हुआ महसूस हो रहा था। इसे गले में मौजूद हवा की नाली जैसे बंद होती हुई महसूस हुई। फिजा से ऑक्सीजन जैसे गायब हो गई थी। इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। अमन, मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ज़रमीन गुल ने इसके जर्द पड़ते चेहरे को छूकर देखा। कैसे बताता वो कुछ ठीक नहीं है? हनावे और खिज़र को एक साथ देखना इतना तकलीफ दे था जैसे कोई अपने हाथ से अपनी आंखें निकाल कर तेजाब में डाल रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, राइटर कैसी खौफनाक बातें करती है। कोई पूछता अमन मलिक से कि महबूब को रकीब के साथ देखना कैसा था, तो वो बताता कि बिल्कुल ऐसा था जैसे इंसान की तमाम रगों को काट डाले और फिर जख्मों पर नमक छिड़क दे, खून कतरा कतरा बहता रहे।
تل تل انسان پل پل تڑپتا رہے لیکن جہاں نہ نکلے، بالکل ایسا تھا، لیکن وہ گنگ ہو گیا تھا، زبان تالو سے چپکی تھی، اور اب بولنے کے قابل کہاں رہا تھا، وہ بھلا کسی کو کیا بتاتا۔ ریسٹورنٹ کے دروازے کے باہر کھڑے خان نے خضر اور ناوے کو ایک ساتھ جاتے دیکھا، اور پھر درد اور افسوس کی ایک لہر اس کے جسم میں پھیل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا آج پھر اس کا مالک بن پانی کی مچھلی کی طرح کے جیسے تڑپنے والا ہے۔ اپنی خبر نہ اس کا پتہ ہے، یہ عشق ہے۔ جو تھا نہیں ہے وہ نہ تھا ہے، یہ عشق ہے۔ پہلے جو تھا وہ صرف تمہاری تلاش تھی، لیکن جو تم سے مل کے ہوا ہے یہ عشق ہے۔ یہ آپ لوگ خود ہی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، غزل لکھی ہوئی ہے۔ خان خاموشی سے سر جھکائے ایک جانب کھڑا تھا اور نم آنکھیں لیے امن ملک کو دیکھ رہا تھا، جو اس گھنے جنگل میں خود سے بیگانہ شباب کو چھوڑ کر آج شراب کے سہارے جی رہا تھا۔ وہ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھا، ایک بڑے سے پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی چادر کا ایک کونا ایک پلو کندھے پر تھا، جبکہ دوسرا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب سے اس نے حناوے کو خضر کے ساتھ دیکھا تھا، تب سے وہ ایک پل بھی سکون حاصل نہیں کر پایا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں ناوے، اس کی زبان بس ایک ہی نام پکارتی تھی۔ یہ گھنا جنگل جہاں وہ پہلی بار نظر آئی تھی، امن ملک کو اپنی کل کائنات لگتا تھا۔ اس کے حلق میں پیاس کے باعث کانٹے آ گئے تھے۔ وہ جتنا ہاتھ میں پڑی بوتل محلول کو اپنے اندر اتارا تھا، اتنا ہی اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ خان حناوے کے بعد اس نے کسی کا نام پکارا تھا۔ جی جی خان کی جان۔ خان اپنے دکھتے سر دل کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ امن کے پکارنے پر وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے وجہ گناہ جب پوچھی، سر جھکا کے کہا، شباب شباب۔ میرا گناہ شباب تھا، اور اب میرا سکون یہ ہے، یہ شراب۔ وہ ایک شعر گنگنانے کے بعد ہاتھ میں پڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرایا۔ آنکھوں سے نمی نکل رہی تھی۔ مالک گھر چلیں؟ خان نے ادب سے کہا۔ گھر؟ کون سا گھر خان؟ میرا گھر تو یہی ہے۔ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے خان مزید کچھ کہتا، اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ خان نے موبائل دیکھا اور پھر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ سلام مالکن جی، فون پر امن کی ماں تھی۔ خان، میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زمینے کو کی بے قرار سی آواز گونجی تھی۔ جی مالک، وہ ٹھیک، جی مالکین، وہ ٹھیک ہے، خان نے وہ مشکل جواب دیا تھا۔ اسے گھر لے کر آؤ خان۔ آؤ خان، گھر لے آؤ اسے، زمین گل نے بھیگے لہجے میں التجا کی تھی۔ جی مالکین، میں لے کر آتا ہوں، خان نے ادب سے جواب دیا تھا۔ دوسری جانب سے فون بند ہو چکا تھا۔ صاحب اٹھے، گھر چلے، سب آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اسٹوڈیو سے بھی کتنی بار فون آ چکے ہیں۔ خان نے دھیمے لہجے میں امن کی منت کی تھی۔ امن ملک، جس کی ہر میگزین پر اس کی تصویر موجود ہوتی ہے، وہ آج اس حالت میں تھا۔ نہیں جانا، مجھے یہاں رہنا ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، امن بمشکل بول پا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر خان کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ آج اسی جنگل میں موجود تھا جہاں حناوے کو پہلی بار دیکھا تھا، اور یہاں سے ان دونوں کی داستان کا آغاز ہوا تھا۔ وہ سکون کی گھر سے یہاں تک آیا تھا، لیکن سکون کہاں تھا؟ خان، وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے، کیوں؟ امن سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ خان جانتا تھا اس کے اندر سے سب جل رہا تھا، اور اس کی جلن نمی بن کر آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ میرے عشق کی شدت بھی اس کی نفرت کو کم نہیں کر پائی۔ کیوں کرتی ہے وہ اتنی نفرت؟ خان جواب کیا دیتا، وہ خود امن کے ساتھ جل رہا تھا۔ آپ اس سے اتنا عشق کیوں کرتے ہیں مالک؟ خان نے جھجکتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ میں نہیں جانتا خان، میں نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا۔ امن بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو گرنے لگا۔ جب خان نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کے نیچے ہاتھ اس کے چہرے کے نیچے رکھا اور گرنے سے بچایا۔ مالک، آپ کو کام پر جانا تھا نا، اسٹوڈیو، گھر چلیں گھر؟ خان نے اسے کچھ یاد کروانا چاہا۔ آج اس کی میٹنگ تھی، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ امن بے خودی کی حالت میں بڑبڑایا تھا، اور پھر بے سود ہو کر خان کے اوپر ڈھہ گیا تھا۔ عشق زہر بن کر امن ملک کی نس نس میں اتر چکا تھا، اور اب اسے پل پل ختم کر رہا تھا۔ امن ملک کی رگ رگ میں حشر برپا تھا، اس کی روح تک گھائل ہو چکی تھی۔ تکلیف نے اسے بری طرح سے جکڑ لیا تھا، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا تھا، بتا نہیں سکتا تھا، وہ بس مر رہا تھا، جل رہا تھا۔ اس کی آگ اسے جلا رہی تھی، جتنا وہ جلتا تھا اتنا ہی اس کا عشق شدت اختیار کر رہا تھا، جسے کوئی چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، بنگلہ تو بہت شاندار ہے۔ حیدر بھائی کا ذیان ایک نظر اپنے سامنے شان و شوکت سے استسادہ
سرکاری بنگلے کو دیکھا، کئی کنالوں پر پھیلا ہے۔ سرکاری بنگلہ کسی سرکاری افسران کے لیے بنایا گیا تھا، ایک الگ ہی کشش اپنے اندر رکھتا تھا۔ زیان آج ہی جام شورو پہنچا تھا، پچھلے کئی دنوں سے حیدرآباد سے جام شورو حیدر اسے جام شورو بلا رہا تھا۔ رانا ہاؤس کے مکینوں کی زندگی میں کچھ بہتری آئی تو زیان نے بھی ادھر کا رخ کر لیا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں۔ زیان نے اپنے پاس کھڑے موٹر سائیکل سوار کا شکریہ ادا کیا جو اسے اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر گاؤں تک لایا تھا اور پھر بنگلے کے سامنے اتارا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر حیدر رانا کو آس پاس سے سبھی گاؤں والے جانتے تھے۔ وہ سرکاری آفیسر تھا اور گاؤں دیہات میں سرکاری افسران کو ایک الگ ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جیسے ہی زیان نے حیدر کا نام بتایا، موٹر سائیکل سوار ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ارے واہ بھائی، واہ، زیان بھائی کی تو بڑی عزت ہے یہاں۔ پھر اس نے موٹر سائیکل سوار سے ملنے والے پروٹوکول کو خوب انجوائے کیا اور اب وہ بنگلے کے سامنے کرتا۔ گیٹ پر گارڈ نے اسے روکا۔ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ گارڈ کی اس حرکت پر وہ شیدہ سا رہ گیا تھا۔ آپ جو بھی ہیں، لیکن ہمارے صاحب کا بنگلہ ہے، آپ کو ایسے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گارڈ پٹھان تھا، بنا زیان کی بات سنے وہ اسے گیٹ پر ہی روک چکا تھا۔ ارے خان صاحب، میں زیان رانا ہوں، حیدر بھائی کا فرسٹ کزن۔ زیان نے دانت پیستے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے بتایا۔ ہم کیسے مان لیں تم سچ بول رہے ہو؟ ہم کو پوچھنے دو۔ اس سے پہلے کہ گارڈ انٹر کام پر فون کر کے پوچھتا اور زیان کا مزید دماغ خراب ہوتا، زیان نے خود اپنے فون سے حیدر کا نمبر ملایا۔ کیا یار، یہ ہٹا کٹا سانڈ کس لیے رکھا ہے گیٹ پر؟ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا؟ زیان نے جھنجھلا کر کہا۔ تم جام شورو میں ہو، مجھے بتا دیتے، میں خود لینے آ جاتا۔ حیدر کی خوشی اور حیرانگی سے ملے جلے تاثرات بھری آواز ابھری تھی۔ سوچا تمہیں سرپرائز دوں گا، لیکن یہ سانڈ مجھے ایک انچ ہلنے نہیں دے رہا۔ زیان نے گارڈ کو دیکھتے ہوئے دانت کچکچائے، جبکہ گارڈ بھویں سے کڑے زیان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میری بات کروا دو اس سے، حیدر ہنس دیا تھا۔ یہ لو سانڈ، بات کرو حیدر بھائی سے، زیان نے بنا لگی لپٹی کے کہا تھا۔ جی صاحب، گارڈ نے فون کان سے لگایا۔ گل خان اندر جانے دو اسے، میرا بھائی ہے یہ۔ جی خان صاحب، ابھی جانے دیتا۔ گارڈ فوراً الرٹ ہوا۔ آؤ صاحب۔ گل خان نے آگے بڑھ کر فوراً گیٹ کھولا۔ اب بھی نہ جانے دو؟ میری بات پر تو یقین نہیں ہوتا۔ زیان اسے کہا جانے والی نظروں سے گھورتا اندر داخل ہوا اور پھر بنگلے کی خوبصورتی دیکھ مہوت رہ گیا۔ وسیع و عریض سرسبز و شاداب لان جو دور تک پھیلایا تھا، ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ گیٹ سے لے کر بنگلے کے اندرونی حصے تک سرخ ٹائلوں کی روشنی تھی، جسے دونوں جانب پودے لگے ہوئے تھے۔ سرخ روشن کے دونوں جانب لان تھا۔ بائیں جانب لان کے وسط میں ایک خوبصورت سا فوارہ بنا تھا، جس سے پانی کسی آبشار کی طرح اطراف میں بہہ رہا تھا۔ ابھی زیان لان کی خوبصورتی پر ساکت تھا جب اچانک اس کی نظریں لان میں ورزش کرتی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئی تھی، بالوں کی اونچی پونی کیے، کانوں پر ہیڈ فون لگائے اور دونوں بازو ہوا میں سیدھا کیے دائیں بائیں جھک رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ حیدر بھائی کی وائف تو نہیں؟ اور وہ موٹی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اب تو بحث بن گئی ہوگی۔ وہ چھپے سے اسے دیکھتا اس کی جانب پڑا۔ لان میں مالی پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ لڑکی کی نظر بھی زیان پر پڑ گئی تھی۔ اس کے حرکت کرتا جسم ساکت ہوا اور آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ اس نے فوراً کانوں سے ہیڈ فون اتارا۔ السلام علیکم۔ زیان نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے حیرت سے زیان کو دیکھ رہی تھی۔ زیان کو بھی اس کا چہرہ جانا پہچانا لگا۔ میں زیان رانا ہوں، حیدر بھائی کا فرسٹ کزن۔ آپ کون ہیں اور کیا آپ نے سماپ کو کہیں دیکھا ہے؟ لڑکی نے خاموش رہنے پر زیان نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ زیان تم؟ اس سے پہلے کہ زیان کچھ کہتا وہ لڑکی زور سے چلائے۔ زیان تو ڈر کر پیچھے ہوا۔ تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ اتنے سالوں بعد اس کا لہجہ جانا پہچانا تھا۔ تم؟ زیان ابھی بھی الجھن کا شکار تھا۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ ڈفر، میں سماپ ہوں۔ اس نے گویا زیان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ زیان کے کندھے پر لڑکا بیگ نیچے گر چکا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اپنے سامنے کھڑی سلم سمارٹ لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں سے گول مٹول سماپ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رد عمل دیکھ کر سماپ کا ایک بھرپور کہکہ ابھرا۔ اس کے ہنسنے کے انداز اور چہرے پر غور کرنے سے زیان اسے پہچان گیا تھا۔ وہ واقعی سماپ تھی۔ اوہ میرے خدایا، یہ تم ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ زیان نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما۔ ڈرامے باز، ناٹک بند کرو، اب چلو میرے ساتھ اندر، تمہیں بھابھی سے ملواتی ہوں۔ وہ بازو سے پکڑ کر کھینچ کر بنگلے کے اندرونی حصے میں لے گئی، جبکہ زیان کسی روبوٹ کی مانند اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا تھا۔ مالکین، ہمیں ایک دن کی چھٹی چاہیے۔ وہ سر جھکائے زرمین گل کے سامنے کھڑا تھا۔ زرمین گل نے حیرت سے خان کو دیکھا۔ اس زندگی میں پہلا موقع تھا جب وہ کچھ مانگنے آیا تھا، خاص طور پر اپنے لیے۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زرمین گل کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرے۔ جی مالکین، وہ ہمیں حیدرآباد جانا ہے، بس ایک دن کی چھٹی چاہیے۔ وہ سر جھکائے ادب سے کہہ رہا تھا۔ زرمین گل کی پرسوچ نگاہیں خان پر جمی تھی۔ اس نے اپنی پوری
زندگی امن کے نام لکھ دی تھی۔ جب امن پیدا ہوا تھا تو زرمین گل کے ماں باپ نے اپنے خاندانی ملازمت سے خان کو امن کے لیے کر دیا تھا۔ امن کی پیدائش پر خان 12 سال کا تھا جب وہ حویلی آیا۔ اس کے ماں باپ نے اسے یہ سمجھا کر بھیجا تھا کہ اب سے اس کا سب کچھ امن ہے، اور خان کو گول مٹول سا امن بہت بھایا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن تھا، خان نے اپنی سانسیں تک امن کے نام کر دی تھی۔ خان کے ہوتے ہوئے دنیا میں کسی انسان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ امن کو اس کی مرضی کے بغیر چھو سکے۔ خان نے شادی بھی نہیں کی تھی اتنے سالوں میں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خان تم امن کو چھوڑ کر کہیں گئے ہو۔ پھر آج کیوں؟ ایسی کیا بات ہے، کیا مجبوری ہے جس کے لیے تم امن کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ زرمین گل سراپے سوال تھی، شاید ماں تھی اسی لیے ڈر رہی تھی۔ وہ مالکین ہم اماں زلیخا کی درگاہ پر جا رہا ہے، مالک کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے، سنا ہے وہاں محبت کے حق میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خان نے سر جھکائے کہا تو زرمین گل کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ بعد اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتے امن کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی، میں تمہارے ساتھ چلوں گا خان۔ امن نے گویا دھماکہ کیا تھا، وہ یعنی مشہور معروف ماڈل امن ملک کسی درگاہ پر جانے کی بات کر رہا تھا۔ یہ سن کر زرمین گل کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا تھا، اور شاید امن ملک کے درد بھٹکنے کا وقت آ گیا تھا۔ ابا ناراض ہوں گے اماں، کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لیں۔ یہ اب تک وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ زلیخا پھپھو نے ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اندیشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں ہوگا انہیں زلیخا، تم جاؤ اور معافی مانگ لو ان سے۔ قدسیہ بیگم نے اپنی بیٹی کی ہمت باندھتے ہوئے اسٹڈی روم کی جانب دھکیلا۔ اندر خیام رانا ہاتھ میں کتاب تھامے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے تھے۔ زلیخا پھپھو مرتے مرتے قدموں سے چلتی ان کے قریب آئی، ان کے سامنے رکھے میز پر چائے کا کپ رکھ دیا اور ہاتھ باندھ کر ان کے ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ اسٹڈی روم میں اندھیرا تھا، خیام رانا کی نشست کے پیچھے ایک بڑا جہازی سائز کھڑکی تھی جس سے روشنی اچھل کر آ رہی تھی، اور خیام صاحب اس روشنی میں کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہیں جب اسٹڈی روم میں ایک غیر معمولی سا احساس ہوا تو انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، پھر زلیخا پھپھو پر نظر پڑتے ان کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کس لیے آئی ہو تم یہاں؟ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے دھاڑے تھے، ان کی گرجدار آواز سن کر وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، لیکن وہاں سے گئی نہیں۔ میں نے کہا نا جاؤ یہاں سے۔ وہ اب کھڑکی کی طرف جانب موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بابا جان، زلیخا پھپھو نے کس قدر تکلیف اور درد بھرے لہجے میں اپنے باپ کو پکارا تھا۔ خیام رانا نے تقریباً 30 سال بعد اپنی لاڈلی بیٹی کی آواز سنی تھی۔ انہوں نے سب سے آنکھیں مینچی۔ کتنا پیار کرتے تھے وہ اپنی لاڈلی بیٹی سے، کتنے لاڈوں سے پالا تھا اسے، اس کی ہر جائز اور ناجائز ضد پوری کی تھی خیام رانا نے، اور وہ 4 دن کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خیام صاحب کو یہی دکھ نہیں جاتا تھا، اگر قدسیہ بیگم التجا نہ کرتی تو وہ کبھی ضلع کو یہاں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ مجھے معاف کر دیں بابا جان، میں گنہگار ہوں، میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا ہے، مجھے اس کی سزا ملی ہے، میں کبھی خوش نہیں رہ پائی، مجھے کبھی ملک خاندان نے اپنی بہو تسلیم نہیں کیا۔ وہ اب رو رہی تھی اور خیام رانا جبڑے بھینچے کھڑے تھے۔ مجھے لگا تھا شہباز ملک تم سے محبت کرتا ہے، اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ وہ مجھ سے محبت کا ناٹک صرف خاندانی دشمنی کے نکالنے کے لیے کر رہا ہے تو یقین مانے بابا، میں خود اسے گولی مار دیتی یا خود مر جاتی، لیکن میں کیا کروں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ محبت کرنے والوں نے مجھے دھوکہ دیا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ سے محبت کرنے والے نے آپ کو تکلیف دی ہمیشہ۔ زلیخا کا اشارہ خانم بیگ کی جانب تھا۔ خیام صاحب کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں نے ساری زندگی آپ لوگوں سے دور گزار دی، میں بس اتنا چاہتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ میں سکون سے مر جاؤں۔ وہ ایک پل کے اندر ان کے قدموں میں جا گری تھی۔ خیام رانا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا کہ اس کی لاڈلی اولاد اس کے سامنے اپنی موت کا ذکر کر رہی تھی۔ پیچھے ہٹو ضلع، یہ کیا کر رہی ہو؟ جذبات کی شدت سے خیام رانا کی آواز لڑکھڑا کر رہ گئی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم کیے انہوں نے جھک کر اپنے قدموں میں بیٹھی بے طرح روتی ضلع کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ باپ تھا، آخر کب تک ناراض رہ پاتا، لیکن اگر ضلع رانا کبھی یہ غلطی نہ کرتی تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی شفقت اور دعاؤں کے زیر اثر رہتی۔ ماں باپ کا دل دکھا کر اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا، ہر غلطی کی سزا ہوتی ہے، اور ضلع رانا نے اپنی ایک غلطی کی سزا پورے 30 سال سزا بھگتی تھی۔ اب شاید تقدیر کو ان پر رحم آیا تھا۔ ضلع آپ ہی پریشان ہیں بھائی؟ رابیل نے ارم کو فون کیا تھا اور پھر ساری داستان اسے سنائی، وہی تھی جو ارم کو ہر بات کی خبر پہنچاتی تھی۔ اور امن کی طبیعت کیسی ہے؟ ارم نے بے یقینی سے امن کا پوچھا تھا۔ وہ اس کا دوست تھا، زیادہ نہیں صحیح، لیکن وہ دونوں اکثر اوقات ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت بیمار ہیں، جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ زرمین آنٹی بہت پریشان ہے، امن کی حالت بتاتے ہوئے رابیل روتی تھی۔ وہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ سب کچھ دیکھ سن کر پرسکون رہ پاتی، بلکہ امن کے حالت سالے کی
ज़ाले की परेशानी इसे परेशान कर रही थी। अच्छा गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? चुप करो, तुम तो एक बहादुर लड़की हो ना। रोना नहीं समझ आई। वो इसकी सौतेली ही सही लेकिन बहन थी जो इसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए रहम और हमको वो ज़्यादा अजीज थी। भाइया आप वापस घर आ जाए ना। बड़ी मामा जुलेखा बेगम को भी ले आए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जिसकियों से रो रही थी। राबी मेरे बच्चे चुप कर जाओ, बस इंशाल्लाह कल हम वापस आएंगे इस्लामाबाद, और फिर मैं मलिक हाउस ही आऊँगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रम ने इसे पचकारा था। आप सच में हमारे पास आएंगे? राबेल को यकीन नहीं हो रहा था। निमन से शादी के बाद अरम ने घर छोड़ दिया था, इसलिए अब इसने वापसी आने की बात की तो राबेल को यकीन नहीं हुआ। हाँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा सीधा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम रोना बंद करोगी तो। अरम के कहने पर राबेल के बहते आंसू को जैसे ब्रेक लगी थी। ठीक है भाई, अब नहीं रोती। राबेल ने मासूम लहजे में अपने ना रोने का यकीन दिलाया तो अरहम मुस्कुरा दिया। पिछले 2 दिनों से शावेज मिनाल के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। शावेज जाने कहाँ उलझा था। घर आता तो स्टडी रूम में घुस जाता, कमरे में होता तो फ़ोन पर लगा रहता। वो चाह कर भी मिनाल को वक्त न दे पा रहा था कि इससे बात कर पाता। आजकल इसे खाने का भी ध्यान नहीं था, और मिनाल तो वैसे ही इससे नाराज़ थी, और वो भी अपने अपने कोल में सिमटी हुई थी। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ आएँ प्लीज़। वो इसका इंतज़ार करते करते खुद स्टडी रूम में चले आए थे। इसकी यूनि का टाइम हो रहा था। आवाज़ पर शाहवेज़ ने नज़र उठाकर देखा तो अपने सामने यूनि जाने के लिए तैयार खड़ी मिनाल को देखा। जैसे इसे देखते ही जाने क्यों दुखती आंखों को एक राहत सी मिली थी। वो हद दर्जा मसरूफ़ था, लेकिन चाह कर भी घर होते हुए मिनाल को ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकता। आजकल वो जिस परेशानी का शिकार था, ना किससे कह सकता था और ना ही कोई रिस्क ले सकता था। ठीक है चलो, शाहवेज़ ने सोफे से उठते हुए कहा, और मेज़ पर रखी गाड़ी की चाबी उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो रफ से हुलिये में था। चेंज नहीं करेंगे आप? मिनाल ने हैरत से पूछा। वो वडेरों से बढ़कर आन बान रखने वाला शख्स आज जाने जाने आजकल कहाँ उलझा हुआ था, जो अपना ख्याल नहीं रख पाता था। नहीं, ऐसे ही ठीक है। वैसे भी मुझे कौन देखेगा? तुम भी नफरत करती हो मुझसे, बाकी बचता ही कौन है जिसे मैं शानदार बनकर दिखाऊंगा? वो शिकवा नहीं करना चाहता था, लेकिन कर क्या था जाने। इसके लहजे में ऐसा क्या था? मिनाल तो तड़प ही उठी थी। इससे पहले कि वो जवाब देती, शावेद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, और मजबूरन मिनाल को भी इसकी पैरवी करनी पड़ी। कुछ देर वो दोनों गाड़ी में बैठे यूनिवर्सिटी की जानिब रवां दवां थे। शाहबेज के लबों पर गहरी चुप थी। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। मिनाल कुछ कहना चाहती थी, लेकिन माजी की चंद यादें, चंद बातें इसे शाहबेज से दूरी बढ़ाने पर मजबूर कर देती। मिनाल ने आंखें बंद की और गाड़ी की सीट से पुश्त लगा ली। शादी के बाद ऐसा होगा इसने कभी नहीं सोचा था। इसने शाहबेज को पा लेने के लिए हज़ारों दुआएं की थी, लेकिन ये कहाँ लिखा था जिस शख्स को हम मिनटों मुरादों से अपना बनाएं, इसके दिल पर भी हम ही राज करें। वक्त की तकदीर एक बिना पलटा तो माजी एक बुरी याद से मिनाल के तसव्वुर पर कब्जा किया। किस कदर खुश थी वो शाहवेज की दुल्हन बनकर। रंगो रूप इस पर टूट कर बरसा था। शाहवेज के सजे सजाए कमरे में वो धड़कते दिल के साथ इसका इंतजार करती। जब दरवाज़ा खुला और अलीशा कमरे में दाखिल हुई, इसे इस वक्त अपने कमरे में देखकर मिनाल हैरान हो गया। आप यहाँ? वो पूछे बिना न रह सके। शाहवेज का इंतजार करिए। और वो चलते हुए इसके करीब आई और बेड पर एक जानिब बढ़ गई। इसके इस सवाल पर मिनाल की पेशानी पर लकीरें उभरी। आपके सवाल करने का मतलब समझ नहीं आया। जाहिर सी बात है, शाहवेज की दुल्हन हो तो इसी का इंतजार करूंगी ना। मिनाल चाह कर भी अपने लहजे की तलखी नहीं छुपा पाई। मिनाल को अलीशा बहुत अजीब लगती थी। जब से वो राना हाउस आई थी, इसका रवैया मिनाल से कुछ अजीब सा था। हाँ हाँ, अरे तुम तो बुरा ही मान गई हो, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। दुल्हन बनी मिनाल। इस वक्त अलीशा को जहर लग रही थी। बनने के बाद जिस कदर खूबसूरत वो लग रही थी, इस पर शाहवेज तो क्या कोई भी दिल हार सकता था। मैं तो सिर्फ ये पूछना आई हूँ, क्या शाहवेज भी तुमसे मोहब्बत करता है? अलीशा ने दूसरा तीर फेंका था। मिनाल सवारी नज़रों से इसे देख रही थी। मेरा मतलब है तुम मोहब्बत करती हो ना शाहवेज से क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करता है? वो मिनाल के मासूम जहन का रुख मोड़ रही थी, जिसने से शाहवेज को सोचा था। जो भी था, लेकिन मिनाल के पास अलीशा के इस सवाल का जवाब नहीं था। अब देखो ना शाहवेज राना एक शानदार शख्सियत का मालिक, तुमसे उम्र में भी काफ़ी बड़ा है। क्या पता इसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की रही हो। तुम कभी जानने की कोशिश की ये कैसी बातें कर रही हैं आप अलीशा? आप ही शाहवेज का कभी किसी लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। मिनाल भड़क उठी थी। इसने हमेशा जावेद को अपनी नज़रों के हिसार में रखा था। इसका और निमल का रिश्ता कायम रहा था, लेकिन दोनों के आपस में कभी नहीं बनी, और ये बात निमल को अच्छे से मालूम थी। मिनाल की बात पर अलीशा का कहका उभरा। तुम बहुत भोली हो मिनाल, तुम इसके दिल का हाल थोड़ी ना जानती हो। क्या पता वो दिल ही दिल में किसी और को चाहता हो। वैसे भी वो आज नहीं आने वाला, क्योंकि हनावे तो जा चुके हैं, और
ابھی وہ اسے چائے بنا کر دے کر آئی ہوں۔ اسے مجھے جیسی لڑکیاں پسند ہیں منال، تمہارے جیسی ہرگز نہیں، اور میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی ہوں۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں میرا عکس نہیں دیکھا؟ وہ تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے بعد اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ منال پریشان ہو گئی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور پشاویز کا انتظار کرنے لگی۔ 2 گھنٹے مزید انتظار کرنے کے بعد کمرے میں نہیں آیا تو منال کا گھٹن محسوس ہونے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، شاہباز کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ تھک ہار کر منال اپنی جگہ سے اٹھی، بھاری بھرکم سوٹ اتارنے کو سوچا۔ اس کا دل جانے کیوں برا ہو رہا تھا۔ وہ معصوم تھی اور علیشا کی باتیں اس کے دل پر لگی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جیسے الماری کا پٹ کھولا تو ایک عجیب سی آواز ابھری۔ کوئی چیز الماری سے نکل کر نیچے گری تھی، کانچ ٹوٹنے کی آواز ابھری تھی، اور ایک فوٹو فریم تھا۔ منال نے جھک کر اسے اٹھایا اور پھر سیدھا کیا۔ جیسے ہی اس کی نظر فریم میں موجود تصویر پر پڑی، وہ ساکت رہ گئی۔ وہ حناوی کی تصویر تھی، کیا پتہ وہ دل ہی دل میں کسی اور کو چاہتا ہو۔ علیشا کا سوال اس کی سماعتوں میں گونجا تو منال کو اپنے اندر کچھ چھن سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ شاہباز حناوی کو پسند کرتے ہیں؟ منال زیر لب بڑبڑائی تھی۔ حناوی کی تب کی تصویر تھی جب اسے اپنے پاؤں میں موچ آئی تھی، اور منال کو یاد تھا جب اسے پاؤں میں موچ آئی تو شاہباز نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا۔ اس کا مطلب وہ میرے ہو کر بھی میرے نہیں۔ 2 آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر گالوں پر پیسے تھے۔ اس نے وہ تصویر ایک طرف رکھی اور اپنا سادہ سا سوٹ نکال کر ڈریسنگ میں گھس گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شاہباز کا آج وہاں نہ ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ منال زبردستی اس کے سر پر تھوپ دی گئی ہے۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا، اور منال نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہباز اور علیشا کے درمیان نہیں آئے گی۔ کچھ دیر بعد جب شاہباز کمرے میں داخل ہوا تو منال کو پرسکون سوتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابھی تو اس نے اسے جی بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور منال وہ پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید میں نے آنے میں زیادہ دیر کر دی۔ گھڑی صبح کے 2:45 بجا رہی تھی۔ شاہباز نے گہرا سانس لیا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ منال تو ویسے بھی سو چکی تھی، اب اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں اب بولو مکرم۔ موبائل فون جیب سے نکال کر اس نے سیکورٹی کا نمبر ملایا جو کچھ ضروری باتیں اس سے ڈسکس کر رہا تھا۔ سر، اگر ہم نے جلدی کچھ نہ کیا تو ہم اپنی ساری زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مکرم نے پریشان کن لہجے میں کہا تو شاہباز اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ دوسری جانب سونے کا ناٹک کرتی منال کی آنکھ سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے خواب یوں چکنا چور ہو جائیں گے۔ پھر 2 دن بعد وہ رحمان بھائی کے پاس آ گئی تھی اور واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی شاہباز اب علیشا کے ساتھ خوش رہے، اور وہ دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی۔ شاہباز نے اس سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن منال نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ وہ تو طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ اگر حناوی سے نہ سمجھاتی تو آج شاہباز کے ساتھ نہ ہوتی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ منال چونک کر خیالوں سے باہر اور آنکھیں کھولی۔ وہ یونی کے گیٹ پر تھے۔ یونی آ گئی تمہاری؟ شاہباز نے نرم لہجے میں کہا۔ شکریہ۔ وہ اپنا بیگ اور کتابیں اٹھاتی گاڑی سے نکل کر گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ شاہباز کی نظروں نے تب اس کا پیچھا کیا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ سنا ہے تم بچھڑو تو ملاتے ہو، میرا بھی ایک یار ہے سائیں۔ برکت کے پیڑ کے نیچے بنی اماں زلیخا کی یہ چھوٹی سی درگاہ آج بھی ویسے ہی تھی جیسے سالوں پہلے جب امن یہاں سے گزر چکا تھا۔ پاگل راہیلہ نے پتھروں سے اس کی گاڑی پر حملہ کر دیا تھا۔ درگاہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ فقیر آج بھی وہیں تھا۔ درگاہ کے قریب لگا پانی آج بھی اپنی جگہ پر تھا۔ ایک تبدیلی آئی تھی۔ آج وہاں پاگل راہیلہ نہیں تھی جو آتی جاتی گاڑیوں پر پتھر برساتی تھی۔ دھول اڑاتی گاڑی نے درگاہ کے قریب جا کر بریک لگائی تھی۔ خان نے نیچے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ سیاہ رنگ کے شال لپیٹے امن گاڑی سے باہر نکلا، جس کے چہرے گہرے پر زخم کے آثار تھے۔ خوبصورت بال جو کبھی جیل کی مدد سے سیٹ کیے ہوئے پیشانی کی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بیمار رہنے کی وجہ سے جسمانی کمزوری اس حد تک ہو گئی تھی کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ خان اسے سہارا دے کر درگاہ تک لایا تھا۔ آہٹ پر فقیر نے آنکھیں کھول کر امن کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک گہری پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار سی مسکراہٹ ایک زخمی مسکان میں ڈھل گئی۔ میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ درگاہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جہاں خان فاتحہ پڑھنے اندر چلا گیا۔ وقت کسی کا نہیں رہتا۔ کل جو بادشاہ تھے آج وہ فقیر ہیں۔ محبتیں چھیننے والوں کو محبتیں نہیں ملا کرتی۔ آواز پر امن نے چہرے کا رخ موڑا تو اپنے کچھ فاصلے پر ایک فقیر کو بیٹھے پایا۔ وہ امن کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سنا ہے یہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ کسی نیک انسان کی جگہ ہے۔ امن کی زبان سے پھسلا تھا۔ خدا کی کائنات میں تم کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں مرضی جا کر پکار لو، وہ وہیں سے سنتا ہے۔ یہ جگہ تو ہم فقیروں کے رہنے کا ایک سہارا ہے، ورنہ زمانے والے ہمیں کہاں برداشت کر پاتے ہیں۔ اس فقیر نے عجیب سے لہجے میں کہا جو امن کے سر سے گزر گیا۔ اسے بھلا خالق اور بندے کے رشتے کا کب پتہ تھا؟ اسے کیا پتہ تھا خدا کیا ہوتا ہے، دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ بس اپنی طاقت کے نشے میں راج کیا کرتا آیا تھا۔
اور تو محبت کی بات کرتا ہے، تجھے محبت کا علم بھی ہے؟ محبت کے کہتے کسے ہیں؟ اچانک ہی فقیر کا لہجہ بدلا اور اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اب وہ امن کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم محبت کسے کہتے ہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ عشق ہے میرا۔ امن نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتے نظر کھینچتے بھیگے لہجے میں بتایا تھا۔ اسی کی بات پر فقیر کا قہقہ ابھرا تھا۔ امن نے چونک کر اسے دیکھا۔ عشق کرتا ہے تو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، یا بس اپنی ہوس کو عشق کا نام دے نہیں تو خاک ہو جائے گا؟ فقیر کڑک کر بولا، اور امن تو ساکت رہ گیا تھا۔ جا کر عیش کر، شراب سے دل بہلا، عشق تیرے بس کا روک نہیں، جا چلا جا۔ تو نے جو گناہ کیے ہیں ان کا بوجھ اٹھا کر یہاں مت آنا دوبارہ۔ جا معافی مانگ جا کے، توبہ کر، تو نے محبت کرنے والوں کو جدا کیا ہے، گنہگار ہے تو، جا کر معافی مانگ۔ فقیر اونچی اونچی آواز میں چلاتا اٹھ اس کمرے نما درگاہ کے پیچھے چلا گیا، جبکہ امن کے پاس اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ وہ فقیر کی باتوں کو سمجھ پاتا۔ تم امن سے کتنی محبت کرتے ہو خان؟ امن کو لے کر خانم بی کے بلانے پر ملک حویلی آیا تھا، اور اب خانم بی کے کمرے میں اس کی پیشی تھی۔ میرا تن من دل سب کچھ سب مالک پر قربان، مالکین، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ خان نے سر جھکائے جواب دیا۔ امن کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتے ہو؟ خانم بھی جانچتی نگاہوں سے خان کے چہرے پر نظر جمائے پوچھا۔ جی بالکل مالکین، خان نے اسپار چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی شخصیت بھی عجیب تھی، اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سرد مہری چھائی رہتی تھی۔ اسپار چہرہ کو چاہ کر بھی اس کے تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو امن ٹھیک ہو جائے تو اس لڑکی حنابی کو ختم کر دو، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ تمہارے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خانم بی نے زہر خان لہجے میں کہا۔ حنابی کے لیے ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ خان نے تڑپ کر خانم بی کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار کسی نے اس کی گردن اٹھائی، اس نے کسی کے سامنے گردن اٹھائی تھی۔ جانے کیا ہونے والا تھا، لیکن بڑی مالکین وہ مالک۔ خان نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا امن کو، اور نہ تمہیں کچھ کہے گا۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، اب جاؤ اور جلدی مجھے خوشخبری دو، خانم بھی سرد لہجے میں کہا۔ خان نے سر جھکا لیا، چہرے کی رگیں مزید تن گئی۔ اس نے خانم بی کی بات کا کوئی جواب نہ دینے کے لیے جبڑے بھینچے اور نظریں جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ بہت کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا خانم بی نے اسے، وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ امن کو حنابی کی موت کا غم نہیں دینا چاہتا تھا، اور محبوب کی موت کا غم کیسے ہوتا ہے یہ خان سے بہتر کون جانتا تھا۔ ارحم بس کر دیں، آپ پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ نمل نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا، جو سرخ آنکھیں اسپار چہرے لیے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ نظروں کے سامنے آج دوپہر کا منظر گھوم رہا تھا جس نے ارحم کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ زلیخا پھپھو کو حویلی چھوڑ کر واپس اسلام آباد جا رہے تھے، جب ان کی گاڑی اماں زلیخا کے درگاہ کے قریب سے گزری تو وہاں بیٹھے امن کو دیکھ کر وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ جلدی سے گاڑی رکنے کے بعد ارحم بھاگتے ہوئے امن تک پہنچا، جو درگاہ کی کچی پکی دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ارحم نے اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ آواز پر ارحم نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے ارحم کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پایا، اور میلے میں گمشدہ بچوں کی مانند ارحم سے لپٹ گیا، جیسے وہ گمشدہ بچے اپنی ماں کو دیکھ کر اس سے لپٹ جاتا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو امن؟ ارحم نے اسے خود سے بھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ آنکھیں خود بخود ہی نم ہونے لگی تھی۔ نمل بھی حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے امن کی حالت دیکھتی تھی۔ یہ وہ امن ملک تو نہیں تھا جس سے حنابی جنگ لڑ رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی امن تھا جو پہلے ہی لٹ چکا تھا، ہار چکا تھا۔ اس سے پہلے امن کو جواب دیتا خان درگاہ سے باہر، اور پھر ارحم اور نمل کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکا۔ سلام صاحب، خان نے ادب سے دونوں کو سلام کیا تھا۔ ارحم، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ ارحم کے گلے سے لگے امن کے لفظ کے منہ سے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ ارحم نے اس کے گرد اپنا حصار مزید تنگ کیا، ایسے جیسے اس کے آغوش میں امن سب بھول جائے گا۔ خان، تم یہاں کیوں لے کر آئے ہو اسے؟ ارحم خان پر گرجا تھا، لیکن اس سے پہلے خان کو جواب دیتا امن بے جان سا ہوا اور ارحم کی بازو میں جھول گیا۔ وہ کسی بچے کی مانند سے اٹھا کر ملک حویلی لے آیا تھا۔ ارحم کو نمل کے ساتھ وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن امن کی حالت دیکھ کر خانم بھی خاموش ہو گئی۔ البتہ وہ نمل کو کھا جانے والی سرد و نفرت سے بھرپور نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ امن کو کمرے میں پہنچاتے ہی ڈاکٹر کو خون ملایا گیا۔ اس کا جسم تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ یہ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، جب نگاہوں کے ذریعے انسان کے دل میں اترتی ہے، نہ تو صرف انسان کی روح پر قبضہ کرتی ہے بلکہ اس کا زہر جسمانی دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے، اور انسان کا دماغ ایسے ہی بے جان ہو جاتا ہے جیسے اس وقت امن ملک بے بس تھا۔
मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अमन की ऐसी हालत होगी। अरम ने आंखों में आई नमी को साफ करते कहा, इसका दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा था। मैं तो अमन मलिक की हालत देखकर कुछ भी कहने से कासिर हूँ। निर्मल ने गहरा सांस फिजा में खारिज करते बताया, इसे भी अमन की हालत देखकर दिली अफसोस हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो शख्स काबिल रहम नजर आ रहा था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि इस पर रहम नहीं खाया जा सकता था। मुझे डर सा लग रहा है निमल, अमन जैसा भी हो मुझे जान से प्यारा है। मैं चाहता हूँ कि वो सुधर जाए, लेकिन शिद्दत जज्बात से अरम की आवाज़ कांप पड़ी थी। अच्छा आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। निमल ने मुस्कुराकर अरम का हाथ थामा। वो उस बात में सर हिलाकर रह गया, जाने अब वो उसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी। अरे भाभी क्या खिला रही हैं आप इस मोटो को जो इतनी पतली हो गई है। जया ने पकोड़े की प्लेट पर हाथ साफ करते मेज़ पर रखना मेज़ पर खाना लगाती सीरत भाभी से पूछा, जो इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। वो ऐसा ही था जिससे जब से जाम छोरो आया था, अपनी नटखट बातों और हरकतों से पूरे बंगले में रौनक लगा कर रखी थी। सीरत भाभी को तो अपना ये शिरासा देवर बहुत पसंद आया था। क्यों तुम जल रहे हो मेरी स्मार्टनेस से? इस्माम ने आंखें छोटी किए तंग कर पूछा। लो मैं भला क्यों जलूंगा, मैं तो खुश हो रहा हूँ कि धरती पर थोड़ा बोझ कम हो। जियान भी अपने नाम का एक ही था। इसने कंधे उचकाकर जवाब दिया तो सीरत भाभी ने मुश्किल अपना कहकर जब्त किया, जबकि सिमाब ने खा जाने वाली नजरों से घूरा। अपने चेहरे पर गहरी नजरों की तपिश महसूस करके जियान ने पकौड़े से नजर उठाकर सिमाब की जानिब देखा, तो उसे घूर रही थी। ऐसे मत देखो, बच्चे की जान लोगी क्या? जया ने डरने की भरपूर अदाकारी की थी। भाभी से समझा ले, कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। अगर मुझे गुस्सा आया तो कार्ड से कहकर इसे बाहर फेंकवा दूंगी। कार्ड का नाम सुनते ही जयान के मुंह के जाविये बिखरे। इस वक्त इस सांड का नाम लेना जरूरी था जयान की? फिर सख्त जयान भर जयान सख्त बदमज़ा हुआ था। इसने पकौड़ों की प्लेट से हाथ खींच लिया था। इसे ऐसा करते सीरत भाभी ने देख लिया था। सिमाब गलत बात है, ऐसे नहीं कहते। इतना अच्छा तो है जयान। उन्होंने प्यार से सिमाब को डिपटा। जो चेहरा फुलाए जयान को घूर रही थी, जबकि जयान को अपनी तारीफ पर खिलखिला उठा। तो तुम लोग खाना खाओ, खाना शुरू करो, मैं हैदर को बुला कर लाती हूँ। और सिमाब खबरदार, जो अब तुमने जयान को कुछ कहा। बस भाभी समझ गई, जब से ये जियान आया आप बदल गई हैं। आप भी बेवफा निकली। वो गहरे सदमे की जेर असर थी, जबकि जियान इसे मुंह बनाकर चिढ़ा रहा था। सीरत इन दोनों को लड़ता छोड़कर कमरे की जाने पड़ गई। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। पार्ट को मिलते हैं लास्ट पार्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।